نمرود کی قوم کے لوگ جو ہیں وہ بھی ستاروں کا علم رکھتے تھے اور ستاروں کے حساب سے وہ یقین رکھتے تھے کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، اور کچھ تھوڑے بہت فرق کے ساتھ ہمارے اس زمانے کے جو مسلمان منجم نجومی ہیں وہ بھی کاربار جہان کو ان ستاروں کا کھیل ہی بتاتے ہیں کہ اب فلاں فلاں سیارہ جو ہے وہ قریب آ گئے ہیں لہذا تباہی ہوگی، فلاں فلاں سیارہ ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں لہذا بڑی خیر و برکت ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ کہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے یا فلاں موسم کی وجہ سے غلہ پیدا ہوا، آمدنی میں برکت ہوئی، جو شخص یہ سمجھے کہ ستاروں کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں کہ وہ مشرک ہیں۔ یہ بات بھی سامنے رکھیں، نمرود کی قوم کا نجوم جو ہے وہ بھی سامنے رکھیں۔ اس امت کے اندر بڑے بڑے منجمین ہوئے ہیں، بڑے بڑے اچھے نیک لوگ بھی ہوئے ہیں، ان کا کام بھی سامنے رکھیں۔ پھر اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہمیں کچھ سمجھنا ہوگا کہ نجوم یعنی ستاروں کے حساب سے دنیا کے کاروبار کو منسلک قرار دینا۔ دراصل اس کی ہیں دو صورتیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ کاروبار دنیا میں یہ ستارے جو ہیں یہ بذات خود ستارے جو ہیں یہ تاثیر جو ہے نا وہ رکھتے جس سے یہ کاروبار دنیا چلتا ہے، اور اس تاثیر کے اندر وہ کسی کے محتاج نہیں، کوئی ان کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ پہلا عقیدہ ہوا۔ دوسرا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح سورج اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، سورج جب تک آسمان پر موجود ہے چمک رہا ہے تب تک دن ہوتا ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو پھر رات آ جاتی ہے۔ اسی طرح چاند اور سورج جو ہیں اپنی اپنی ٹرنوں کے ساتھ، اپنی اپنی باریوں کے ساتھ یہ پھل اور غلے جو ہیں ان کو پکاتے بھی ہیں، اور ان کے اندر شیرینی یعنی جو ان کا ٹیسٹ ہے اس ٹیسٹ کو بھی عروج پر پہنچاتی ہے۔ چاند اور سورج کے ذریعے سے یہ سارے کام ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر چاند سورج کے ان اثرات کو ہم لوگ یا مسلمان منجمین جو ہیں یہ ان کی ذاتی تاثیر نہیں قرار دیتے، بلکہ یہ قرار دیتے ہیں کہ اصلی خالق و مالک اور متصرف حقیقی، مؤثر حقیقی اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ یہ اس کے پیدا کیے ہوئے ذریعے ہیں کہ جن کو اللہ تعالی گھماتا ہے، پھراتا ہے، اور پھر جو حرکت ان کے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اس حرکت کے نتیجے میں پھر دنیا کے اندر مختلف کام جو ہے نا وہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ یہ دوسرا عقیدہ ہو گیا کہ مؤثر حقیقی اور حقیقی قدرت والی ہستی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ہے، اور سورج، چاند اور دیگر ستارے جو ہیں ان کے اندر جو تاثیرات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، جب تک وہ چاہتا ہے تو وہ تاثیرات ان سے ظاہر ہوتی رہتی ہیں اور اس سے مختلف دنیا کے کام جو ہیں وہ انجام ہوتے ہیں، اور جب وہ جل مجد الکریم چاہتا ہے کبھی تو ان کی تاثیر کو روک بھی دیتا ہے، جو ہے وہ بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ تو یہ عقیدہ جو ہے یہ اہل اسلام کا عقیدہ ہے، اور وہ پہلا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ اہل اسلام کا نہیں، بلکہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو نہیں مانتے، خدا کے وجود کے قائل نہیں ہیں، اور وہ ان سیاروں یا ان ستاروں کی ذاتی قدرت اور ذاتی تاثیر سمجھ کر تو ان کے ذریعے سے نظام کائنات جو ہے اس کے اندر مختلف امور انجام دیے جانے کو مانتے، یہ مشرکی۔ اب فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات کو جانے اور ان سیاروں ستاروں کو اللہ تعالیٰ کا مخلوق سمجھے، اللہ تعالیٰ کے آگے مقہور سمجھے،
اللہ تعالیٰ کی آگے مجبور سمجھے کہ جس طرف اللہ تعالیٰ ان کو چلاتا ہے اس طرف چلتے، جو تاثیریں اللہ پاک پیدا فرماتا ہے ان تاثیروں کو دنیا میں بکھیرتے ہیں. یہ عقیدہ ہے اہل ایمان کا. اور اگر کوئی سمجھے کہ ستاروں کے ادھر ادھر ہونے سے نظام کائنات میں کوئی انقلاب برپا ہوتا ہے، یہ کوئی فرق ہوتا ہے، اور اس تاثیر کو ستاروں کی حقیقی تاثیر جانے، اللہ تعالیٰ کے ماتحت اس کو نہ سمجھے اللہ کی قدرت کے ماتحت، تو یہ خالص مشرکانہ عقیدہ ہے. تو یہ مشرکانہ عقیدہ جو ہے یہ نمرود کی قوم کا بھی تھا.